بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی پیدائش کا واقعہ۔ دنیا کے سب سے پاک باز خاتون سیدہ حضرت بی بی فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ دردزا کے دوران کیوں حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ سیرت الحلبیہ میں روایت ہے کہ جب ملک کا تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا پیغام کا ذکر اپنے محبوب چاچا ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چاچایوں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کا پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستوں، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت ختیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت ختیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کے خواتین نے حضرت ختیجہ کا بائیکاٹ کر دیا اور سارے عورتیں یوں طعنے دینے لگی کہ ختیجہ نے ایک تندرست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعہ کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت توبے کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر آئے تو اس میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکے کی آخری ایام میں ہوئی، لیکن مسافرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی جوزا نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولدیہ پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی جیسے والد اور حضرت ختیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے بیش جمیع الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ اب سورۃ الکوثر کی تفسیر بن کر آئی، جس سے مخالفین کے طعنے ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ختیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کے تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کے خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائے۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگی، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا۔ اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کریں، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئے گی۔ حضرت ختیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر، وضع حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ اکیلی ہے، کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور لوگوں کی سرد مہری آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے آفاق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہی۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعہ کا ذکر حضرت ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ
मूसा बिन इमरान की बेटी कुलसूम थी। जब हज़रत फ़ातिमा की विलादत हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से 10 जन्नती हूरों ने बीबी फ़ातिमा के पास आबे कौसर का पानी और जन्नत से उम्दा लिबास लेकर हाजिर हुई। इन हूरों ने बीबी फ़ातिमा को आबे कौसर के पानी से गुस्ल देकर जन्नत के लिबास में लपेट दिया था। इस वक्त अचानक आसमान पर एक ऐसा नूर रोशन हुआ, ऐसा नूर फरिश्तों ने भी कभी नहीं देखा था। इन 4 औरतों ने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में देते हुए ये अल्फाज बोले कि ये तुम्हारी बेटी ताहिरा है, खुदा इनकी नस्ल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे बढ़ाएगा। रिवायत में आता है कि उम्मे यमन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने के लिए आ रही थी कि रास्ते में उसको सलीमा नामी एक औरत मिली। इसने पूछा कि उम्मे यमन तुम जल्दी चलकर कहाँ जा रही हो? उम्मे यमन ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा है, मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए जा रही हूँ। सलीमा उम्मे यमन को कहने लगी कि मोहम्मद के घर बेटी हुई है, बेटा तो नहीं हुआ है जो तुम मुबारकबाद देने निकली हो। ये सोचो कि इन पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि इस वक्त मुशरिकीन लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। हज़रत उम्मे यमन फरमाने लगी, सलीमा ये बेटी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैदा हुई है, किसी काफिर सरदार के घर नहीं। मुझे यकीन है कि दीन इस्लाम में बेटियों से वो सलूक नहीं होगा जिस तरह हमारे आबो इज़्दाद करते चले आ रहे हैं। उम्मे यमन की बातें सुनकर सलीमा का चेहरा ज़ेद पड़ गया, क्योंकि सलीमा के घर भी 3 बेटियों का जन्म हुआ था, लेकिन सलीमा के खाविद ने तीनों बेटियों को ही ज़िंदा दफन कर दिया था। ये सलीमा के घर में ही नहीं हुआ था, बल्कि ये अरब के मुशरिकीन में रिवाज आम था कि जब किसी के घर में बेटी होती तो इसको मार कर या फिर ज़िंदा गड़े में दफन कर दिया जाता था। अरब के चंद कबीले थे जो अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन नहीं करते थे, बल्कि उनकी परवरिश लड़कों की तरह करते थे, लेकिन ज़्यादातर कबाइल लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। सलीमा भी उम्मे यमन से बातें करते हुए उनके साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई। सलीमा ने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बेटी की विलादत पर रद्द अमल क्या है। जब ये दोनों ख़वातीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँची तो देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में उठाए प्यार कर रहे हैं, इसके चेहरे मुबारक से बोसे ले रहे हैं। जो भी बेटी की मुबारकबाद देने के लिए आता तो उनको खुशी खुशी खैर मुबारक कहकर रवाना कर रहे हैं। सलीमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर रोने लगी, या रसूल अल्लाह, आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना सच्चा है।